ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، مکرم معتکفین، عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں بہت سی رحمتوں اور نعمتوں میں سے نوازا ہے، اور اللہ پاک کی عطا کردہ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اس دور میں تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم روحانی تربیتی مرکز کا قیام بھی ہے، جس پر ہم لوگ جمع ہیں اور دور دراز سے لوگ مختلف وقتوں میں اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آج سوالات و اعتراضات کا دوسرا باب ہمارے سامنے ہے۔ اس کا عنوان جو سوالات جمع کرنے والی کمیٹی نے مقرر کیا ہے وہ ہے فکری اور نظریاتی مغالطے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ ہے جو قوت نافذہ کے حصول سے متعلق ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیاسی میدان سے باہر رہتے ہوئے اس جمہوری سسٹم میں قوت نافذہ کا حصول کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب چند پہلوؤں پر توجہ مانگتا ہے۔ ان میں سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ موجودہ سسٹم جس کو جمہوری کہا گیا اور جمہوری کہا جاتا ہے، فی الواقع یہ جمہوری ہے نہیں، یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ جمہوری سسٹم مغربی معاشروں میں ہوتے ہیں۔ جمہوریت صرف اس کو نہیں کہتے کہ قیام حکومت کے لیے اور حصول اقتدار کے لیے انتخابات کا ذریعہ جہاں پایا جائے، صرف انتخابات کے ذریعے کو ہی جمہوری سسٹم نہیں کہا جاتا۔ ہمارے ہاں آج بھی انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں نے الحاج محمد سلیم قادری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ گزرے ہیں، کوئی 8-10 پولنگ سٹیشن راستے میں آئے جو انہوں نے گاڑی میں سے گزرتے گزرتے قریب سے دیکھے۔ تو بتا رہے تھے کہیں 5-7 آدمی کھڑے تھے، کہیں اس سے زیادہ کھڑے ہوں گے۔ کچھ آپ لوگ بھی، ڈاکٹر اعوان صاحب آئے ہیں، گزرے ہیں، کوئی راستے میں دیکھے ہیں پولنگ سٹیشن؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ اب ڈاکٹر اعوان صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی دیکھے ہیں پولنگ سٹیشن، بتا رہے ہیں کہیں 10 کہیں 15 یہ آدمی تھے۔ آپ نے بھی دیکھے ہیں گزرتے ہوئے تھے؟
مسکین فیض الرحمان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں گزرتے ہوئے کچھ پولنگ اسٹیشن دیکھے ہیں، یہی حالت ہے۔ ہاں، یہ محمود شاہ بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے، بس یوں ہی ایسی کیفیت ہے جیسے خالی پڑے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو آپ کے سوال پر چند سوال کیے، اور اتفاق سے آج کا یہ سوال ایک ایسے دن آیا ہے جو دن اس جمہوری سسٹم کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی آج جمہوری سسٹم کا جنازہ نکل رہا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں۔ سو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتے ہیں لفظ۔ ہماری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لفظوں سے مار کھا جاتے ہیں، لفظوں سے مار۔ اگر خود اعتمادی ہو اور کلیئرٹی ہو تو انسان لفظوں سے کبھی مار نہیں کھاتا۔ کہنے والے نے کہہ دیا کہ یہ تو جمہوری سسٹم ہے، اور جمہوری سسٹم میں تو حصول اقتدار یا قوت نافذہ اس کے اندر رہ کر ہی حاصل ہوتی ہے، تو آپ کیسے حاصل کریں گے؟ بس آپ یہیں سے ہی مار کھا گئے جب آپ نے اس کو جمہوری سسٹم مان لیا۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس موجودہ سسٹم کو جمہوری سسٹم مانتے ہی نہیں، تو سوال ہی غلط ہو گیا۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ واقعتاً جمہوری سسٹم ہو، جمہوری معاشرہ ہو، تو پھر قوت نافذہ کا حصول اس سے باہر رہ کر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ امریکہ کی بات کریں، درست ہے، بھارت میں بھی جمہوری سسٹم ہے، ہمارے ساتھ کا ملک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم پر الزام لگ جائے تو وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو کر عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ بھارت جیسے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ جمہوری سسٹم ہے، ویسٹرن ورلڈ میں جمہوری سسٹم ہے۔ ناروے میں وزیر اعظم پر انکم ٹیکس کے گوشوارے داخل کرنے میں ایک غلط، یعنی جس کو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کہتے ہیں، کسی ایک اپنی جائیداد کی انکم کو چھپا دیا یا بھول کر بیان نہیں کیا، اور 20 دن لیٹ داخل کرائے۔ ان دو جرموں پر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ ہو گئی، اور سپریم کورٹ نے اس کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ تو اس نے 20 دن لیٹ، وزیر اعظم نے 20 دن لیٹ اپنے گوشوارے داخل کرائے، قانون توڑا ہے۔ اور ثانیاً ایک مکان کا کرایہ اس کو آتا ہے اور وہ درج نہیں کیا اپنے ذرائع آمدنی میں، اس پر سپریم کورٹ نے اس کی حکومت برخاست کر دی۔ ان معاشروں کو جمہوری معاشرہ، جمہوری سسٹم کہتے ہیں۔ مغربی دنیا میں اور یا جاپان یا مشرق بعید بیشتر دنیا کے ممالک میں جمہوری سسٹم ہے، وہاں اس سیاسی میدان سے باہر رہ کر قوت نافذہ کا حصول واقعتاً ممکن نہیں ہوتا۔ مگر ہمارا سسٹم جمہوری نہیں ہے، لہذا اس کے اندر رہ کر سوائے ذلت و رسوائی اور خجالت و تباہی کے اور کچھ نصیب نہ کسی کو ہوا ہے، نہ ہونے کا چانس ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے جواب کا۔ یہاں ساری جنگ، جمہوری سسٹم میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت ایک سیاسی جمہوریت ہوتی ہے، ایک معاشی جمہوریت ہوتی ہے، اور ایک سماجی اور معاشرتی جمہوریت ہوتی ہے۔ جمہوری سسٹم تب بنتے ہیں جب پولیٹیکل ڈیموکریسی اور اکنامک ڈیموکریسی اور سوشل ڈیموکریسی، تینوں جمہوریتیں یکجا ہوں تو پھر سسٹم جمہوری سسٹم بن جاتا ہے۔ یہاں نہ عدالتیں ہیں، نہ قانون ہے، نہ قانونی ادارے ہیں، نہ جمہوری ادارے ہیں، نہ نظام کوئی جمہوری ہے، نہ نظام عادلانہ ہے، نہ انتخابات منصفانہ ہیں۔ منصفانہ سے مراد جہاں کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے کا خرچ کرنا الیکشن کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ جمہوری سسٹم تو اسے کہتے ہیں کہ ہر شخص لڑ سکے۔ کیا آپ 10,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کاغذ داخل بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، امیدوار بھی بن سکتا ہے، آگے بتائیے اس کے بعد لڑ سکتا ہے الیکشن؟
لڑنے سے مراد جیتنے کے لیے لڑنا، ویسے تو بے شک آپ سارے ہی کھڑے ہو جائیں تو رکاوٹ کوئی نہیں۔ یہ جمہوری سسٹم کہتے ہیں یہاں کہ ہر ایک کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، لہٰذا یہ جمہوریت ہے۔ اب میری بات کو سمجھ گیا نا؟ یہاں ہر ایک کو الیکشن میں حصہ لینے اور لڑنے کی اجازت ہے، لہٰذا جمہوریت ہے۔ یہ ہے جمہوریت۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی بھی داخل کرا سکتے ہیں اور اس آپ کا لسٹ پر نام بھی چھپ جائے گا اور آپ لڑ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ لڑنا برائے مرنا، یہ لڑنا برائے مرنا، چونکہ اس لڑنے کے لیے جو پیسہ چاہیے، جو وسائل چاہیے، جو سلسلہ چاہیے، جو ماحول، جو نظام چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوگا، خواہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، خواہ آپ لاء گریجویٹ ہیں، خواہ بہت بڑے عالم فاضل ہیں، خواہ بڑے صاحب سیرت و کردار ہیں، خواہ آپ کی بڑی خدمت خلق ہے، سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں دو بڑی جماعتوں کا ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ سیاسی غنڈہ گردی اور سیاسی دہشت گردی اور سیاسی اجارہ داری ہے۔ مثال دے رہا ہوں، وہ نہیں ہے۔ عوام ان پڑھ ہے، عوام کو شعوری کوئی نہیں ہے، بھیڑ چال ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ بدماشوں کو خرید نہیں سکتے، سارے ماجھے اس نے خرید لیے، گامے اس نے خرید لیے، ایک گامے نے تھپڑ مارا آپ کو ادھر جا پڑے، اگلی گلی میں دوسرے ماجھے نے تھپڑ مارا، آپ نے کہا میرے باپ کی بھی توبہ الیکشن لڑنے۔ یعنی یہ معاشرہ ہے، یہ الیکشن ہے۔ ہنڈے، سمگلر، جاگیردار، لٹیرے، اور وہ جو لڑ رہے ہیں کس بل بوتے پر، یہ جو آپ ہر وقت پڑھتے رہے ہیں احتساب کا قصہ، وہ کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لے کے حرام خور ہیں، پل گئے ہیں، ان کے پاس بے تحاشا رقم ہے، پیسہ ہے، اور غریب لوگ بکنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آٹے جا رہے ہیں، کہیں گھی جا رہے ہیں، کہیں برادری کا ایک بڑا آدمی پکڑ لیتے ہیں اور کل ووٹوں کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں تو کسی نے کرنا کچھ نہیں، چلو ووٹوں کا زمانہ ہے، جو ملتا ہے لے لو، جو دے دے گا اس کو ووٹ دے دیں گے۔ اور ساری بات کے باوجود اس پورے نظام سے 60 اس وقت تو 70 یا 75% لوگ اب ووٹ نہیں ڈال رہے، 75% ووٹ لوگ نہیں ڈال رہے، 75% لوگ۔ تو جمہوری سسٹم کا تو قوم نے انکار کر دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لینا، اب اس کو پتہ نہیں وہ 40% بنا دیں گے۔ حشر تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آج کتنے 4 بجے تک ہے پولنگ، 12 بج چکے ہیں، پولنگ سٹیشن خالی پڑے ہیں، 5 10 15 لوگ ہیں، بقایا 4 بجے تک کتنے لوگ اور آ چکے ہوں گے۔ اب اعلان بھی سن لینا کہ کتنے ووٹ پڑے۔ یہ جمہوری سسٹم ہے۔ جو کمی رہ جائے گی وہ انتظامیہ نے پوری کر دینی۔ پھر کیا ہوگا؟ آج الیکشن کے بعد سیٹیں گن لی جائیں گی کہ یہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ وزیر اعظم کس کو بنانا ہے۔ یہ میں آپ کو پچھلے کئی انتخابات کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کئی انتخابات کا۔ یہ ایک ٹرائی کا ہے، اب وہ قومی سلامتی کونسل بھی بن گئی ہے، ہیئت مقتدرہ تو بن چکی ہے، ہیئت مقتدرہ بن چکی ہے، انہوں نے اب اپنے انڈر قوت نافذہ بنانی ہے ایک۔ پہلے قوت نافذہ ہی ہیئت مقتدرہ ہوتی تھی، یا جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے، جو قوت نافذہ ہوتی ہے وہی ہیئت مقتدرہ۔ اب ہیئت مقتدرہ پہلے موجود ہوتی ہے، اب انہوں نے اپنے انڈر ایک قوت نافذہ بنانی ہے جو انہیں موافق ہو۔ اب سیٹیں گن لیں گے، ڈیسائیڈ ہے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کی حکومت بنانی ہے۔ اب دیکھیں گے اس کے پاس کتنی سیٹیں آئیں اور کتنی کم رہ گئیں۔ جتنی کم رہ گئیں، اب احتساب میں آپ کو پتہ ہے کسی کو نااہل الیکشن سے پہلے، یہ بھی آرڈر آ گیا، آرڈر دے دیا کہ الیکشن سے پہلے کسی کو نااہل ڈکلیئر نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے یہ بھی آپ کو بتا دوں آج، اس لیے پینڈنگ رکھیں، جب سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے تو دیکھیں گے اب کتنی سیٹیں چاہیے کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، کسی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کتنی سیٹیں کم ہیں۔ جتنی کم ہوں گی اتنے دوسروں کے نااہل کر دیے جائیں گے، اتنے دوسروں کے نااہل کر کے دوسرے مد مقابل امیدوار کو جتوا دیا جائے گا، یا ضمنی الیکشن کے ذریعے اوپر لے لیا جائے گا، اور وہ سیٹیں جو کم تھی وہ پوری کروا دی جائیں گی۔ اب مقصد بات کا یہ ہے کہ جہاں سارا کا سارا کام الف سے یا تک ایک سازشی نظام کے تحت ہو رہا ہو،
اور خیانت کے ساتھ ہو، اور ایک اس کو کہتے ہیں یہ نئی قسم آ گئی ہے گائیڈڈ ڈیموکریسی، وہ جمہوریت جو باقاعدہ پہلے سے منظم منصوبے کے تحت ایک رہنمائی میں چل رہی ہو۔ ایسی ڈیموکریسی میں وہ لوگ جنہوں نے بے ایمانی نہیں کرنی، جنہوں نے غنڈہ گردی نہیں کرنی، جنہوں نے دہشت گردی نہیں کرنی، جعلی ووٹ نہیں بنانے، ساز باز نہیں کرنی، ضمیر نہیں بیچنا، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمان نہیں بننا، آخرت نہیں بیچنی، اور کروڑ روپے کا سمگلنگ کا سرمایہ اور لوٹ مار کا سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بھی خرچ کریں، اور اپنے کردار، اپنے فکر، اپنے پروگرام، اپنے دستور، اپنے منشور اور اچھی اہلیت کی بنیاد پر الیکشن کی جنگ لڑنی ہے، اس کی اس سسٹم میں کہاں گنجائش ہے کہ وہ اقتدار میں آئے؟ لہذا یہ سوال ایک ایسا خواب ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلائیں اور نکل آئیں اس خواب سے۔ یہ بس ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں، ایک فکرہ ہے بس، یہ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کا ایک فکرہ ہے، یہ اپلائیڈ پولیٹکس کا دور ہے، اپلائیڈ سائیکالوجی کا دور ہے، عملی حقیقتوں کا دور ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا یہ میدان غلط لوگوں کا اپنے مقاصد کے لیے تیار کردہ میدان ہے، اور ہم نے 90 میں بھی دیکھ لیا ہے اور 93 میں بھی دیکھ لیا، مزید کتنی بار دیکھنے کا شوق ہے آپ کو کہ اس سسٹم سے باہر نکل کر اقتدار کیسے ممکن ہوگا؟ اس کی بات تو باہر کریں گے، مزید اس سسٹم میں داخل رہنے کے لیے کتنے سال کا مزید تجربہ کرنے کا شوق ہے۔ ایک بات، اب چلو ہم نے تو 90 کا کیا اور 93 میں قریب دیکھ کر وہی حالات پائے اور ہٹ گئے، تجربہ نہیں کیا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 40 سال 30 سال تجربات کیے ہیں، چلو ان کے تجربات سے ہی سبق سیکھ لیا ہوتا۔ جنہوں نے 40 سال تجربہ کیا ہے دینی قوتوں نے، ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ اب ایک مسرت نذیر کے مقابلے پہ اتر آئے ہیں، یعنی یہ انتہا ہے نا سارے سیاسی سفر کی، یہ سارے سیاسی سفر کی انتہا ہے۔ ایک بمقابلہ بے نظیر، کیا نام ہو، مسرت نذیر ہو گئے، مسرت شاہین، مسکین فیض الرحمان صاحب کے صوبے کی ہے نا، ان کو نام زیادہ یاد ہے۔ کہتے ہیں میں وہ دوسرے مقابلے والے کو زیادہ جانتا ہوں، تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، آپ نے تو 93 میں فیصلہ کیا کہ لات مار دیں، لعنت بھیج دیں اس گندے پولیٹیکل کلچر پر، اس کے ذریعے حصول اقتدار یا قوت نافذہ کا حصول ممکن نہیں۔ آپ نے فیصلہ 93 میں کیا تھا، اس وقت جو اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے اور جن کا 30 سالہ تجربہ تھا، وہ کہتے ہیں نا جی 30 سالہ تجربہ نجومی ہے، تجربے کار، 40 سال تجربے کا حامل طبیب ہے اور سنیاسی ہے، وہ جو 40 سال کے بڑے تکڑے تجربہ کار تھے وہ ہماری بات نہ مانیں۔ جو فیصلہ ہم نے 3 سال پہلے کیا وہ فیصلہ آج انہوں نے بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے کیا یا نہیں؟ بولیے۔ یعنی مار کھا کھا کے ہمارے تجربے سے نصیحت لے کر بعد میں جو پہلے رہ گئے تھے وہ نکلتے آ رہے ہیں، سوال کرنے والا دوبارہ ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب نورانی صاحب بھی نکل آئے جن کا فلسفہ یہ تھا کہ کوئی امیدوار جیتے یا نہ جیتے، تھا یا نہیں تھا، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، مؤذن کا کام اذان دیتے رہنا ہے، بے شک نمازی آئے کوئی مسجد میں یا نہ، یہی فلسفہ تھا۔ مؤذن کا کام اذان دیتے رہنا ہے، نمازی کوئی آئے یا نہ، ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے، وہ بھی اذانیں بند کر گئے۔ اب اذانیں صرف مرغوں کے سپرد ہو گئی، وہ بھی اذانیں بند کر گئے، اور سوال کرنے والے ہمیں پھر اذانوں پہ لگانا چاہتے ہیں۔ یہ اذانیں بابا پیر پگارا سے دلوائیں۔ کس جمہوری سسٹم کی بات کرتے ہیں آپ کہ اس میں رہتے ہوئے قوت نافذہ کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں؟ یہاں جمہوری سسٹم ہے ہی نہیں۔ وہ نکل آئے، دوسرے نکل آئے، 2 کا نام لیا نا آپ کو جی۔ اب مولانا نیازی صاحب کا بھی سن لیں، وہ بھی تنگ ہیں،
انہوں نے مجھے 2 بار ٹیلی فون کر کے کہا کہ اب ہم انتہائی پریشان ہیں، پھنس چکے ہیں، یعنی نہ اندر جانے کے نہ نکلنے کے، نتیجہ وہی سامنے آیا ہے جو آپ نے کہا تھا، خود مجھے فرمایا انہوں نے، اور کہا کہ میں اب آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں اب یہ 3 فروری گزر لے اس کے بعد ہی کریں گے۔ نہیں، مجھے فرمایا انہوں نے، کیا کریں؟ امیدوار کھڑے کر دیے، جی امیدوار کھڑے کر دیے، اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ فرما رہے تھے کہ عید کے بعد اب 3 فروری گزر لے تو اس کے بعد میٹنگ کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ بھی 3 کا جواب بھی سن لیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ وہ نورانی صاحب کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ وہ بھی ٹکٹوں کے لیے آئے تھے ادھر لاہور۔ اب انجام اس سسٹم میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مذہبی جماعتیں 50 سال کی تاریخ رکھنے والی، 60 سال کی تاریخ رکھنے والی اور کلیم کرنے والی، اب اس سسٹم میں سسٹم کے اجارہ داروں سے سیٹیں مانگنے آتی ہیں۔ اپنی جماعت کا نام بھی گیا، اپنی جماعت کا عنوان بھی گیا، اپنا فلیگ بھی گیا، اپنا نشان بھی گیا، اب سیٹیں مانگنے آئیں۔ اور آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اجارہ دار لوگوں نے کہا کہ آپ کو 2 سیٹیں دے سکتے ہیں صرف، اگر 2 سیٹوں سے نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں تو لا لیں۔ 2 سیٹیں کی تو صرف ٹکٹیں دی ہیں، اب جیتنا نہ جیتنا تو ووٹروں کی مرضی، اللہ کی مرضی، تو ٹکٹیں ہی دو۔ انہوں نے کہا یہ بہت تھوڑی ہیں، تو سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے۔ جب چلے گئے، اب ان جماعتوں نے جنہوں نے اس جمہوری سسٹم میں رہ کر نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑنے کی کوشش کی، آج اس انجام کو جا پہنچے کہ نہ ٹکٹیں دینے والے وہ رہے، نہ کوئی ان سے ٹکٹیں لینے والا رہا۔ وہ بیچارے خود چند ائمہ خطبہ ہی ہیں، ان کے اپنے علماء جو اللہ کے دین کے نام پر، نظام مصطفیٰ کے نام پہ لگے ہوئے ہیں، وہی حاضر ہیں جی ٹکٹیں لینے کے لیے، وہی دے رہے ہیں، وہی لے رہے ہیں، نہ کوئی ٹکٹیں اور دینے والا، نہ کوئی لینے والا، نہ کوئی ووٹ ڈالنے والا۔ یہ جمہوری سسٹم ہے جس میں دین کی اقامت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم نے یہ بات 3 سال کے تجربے کے بعد کہہ دی تھی، پہلے کہہ دی تھی، 3 سال کے تجربے کے بعد پہلے ہی کہہ دی تھی کہ دینی مذہبی قوتوں کا حشر یہی ہوگا، اس راستے کو ترک کر دیں، لات مار دیں۔ مگر چلو خدا کا شکر، ابھی بھی انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم نے یہ اس سال کے لیے فیصلہ کیا، ابھی ہمارا مستقل نہیں ہے، انشاءاللہ مستقل کی بھی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا میں دہراتا ہوں اپنے موقف کو کہ اس نام نہاد سسٹم میں داخل رہ کر قوت نافذہ کا حصول تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اس سے بہتر حالات تھے، یہ الیکشن تو 71 سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، ایوب خان کے 10-12 سالہ دور کے بعد یحییٰ خان اور یحییٰ خان نے الیکشن کروائے جس میں پیپلز پارٹی آئی تھی 71 میں، تو 71 کے الیکشن ہوئے تھے۔ آپ کو کئی نوجوانوں کو یاد نہیں ہوگا، ہمیں تو اس وقت کا زمانہ یاد ہے، آپ کے بزرگ سب جانتے ہیں۔ 71 کے زمانے میں عروج تھا مذہبی جماعتوں کی سیٹوں کا پاکستان کی تاریخ میں، قیام پاکستان سے لے کے آج کے دن تک دینی مذہبی جماعتوں کو اس سے زیادہ سیٹیں نہ پہلے کبھی ملی تھی، نہ ملی ہیں، اور نہ کبھی آئندہ صدی میں ملنے کی توقع ہے۔ اس نظام کے تحت، اس بے ایمان نظام کے تحت، اس دجالی نظام کے تحت، اس استحصالی نظام کے تحت، اس دین دشمن نظام کے تحت، جب تک کہ اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ آ جائے۔ تو 71 کے الیکشن میں میکسیمم سیٹیں آئی تھیں، اور وہ سیٹیں میکسیمم ساری ڈال کے بھی میرا خیال ہے کوئی 24-25 کے قریب تعداد جا بنی تھی، ساری جماعتوں کی ملا کر ٹوٹل بتا رہا ہوں، جمعیت علماء پاکستان کی، جمعیت علماء اسلام کی، اس وقت جن کے دھڑے بھی الگ الگ نہیں بنے ہوئے تھے، جمعیت اہل حدیث پتہ نہیں تھی یا نہیں، بہرحال وہ تو خیر کوئی نہیں تھی سیٹ، وہ بھی اس میں شیعہ بھی ساتھ تھے، اس میں اہل حدیث بھی ساتھ تھے، اس میں سارے مکاتب فکر بھی ساتھ تھے، JUP JUI جماعت اسلامی، اور ادھر صوبہ سرحد اور بلوچستان کے کچھ مذہبی لوگ جن کی اکا دکا کو سیٹیں ہوں گی، یہ ساری جماعتیں ملا کر
ٹوٹل تعداد ان کی کوئی 20-25 کے درمیان جا بنی تھی، 225 کی اسمبلی میں سے بس۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہاں تو انقلاب اگر 225 کی اسمبلی میں سے کم از کم 150-200 سیٹیں پاس نہ ہوں۔ اب میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں، جمہوری سسٹم میں قوت نافذہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انقلاب نہیں آ سکتا جب تک آپ کے پاس اپنی اکثریت نہ ہو حکومت قائم کرنے کی، اور بل پاس کروانے اور اپنی مرضی کے قانون کا فیصلہ کروانے اور تبدیلیاں لانے کے لیے ایک واضح 2/3 اکثریت جب تک آپ کے ساتھ یا آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تک آپ تبدیلی اس سسٹم میں نہیں لا سکتے اسمبلی کے فلور پر۔ تو یہاں تو 150 سیٹیں اگر پاس ہوں یا 7 ہوں تو تب جا کے کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ 125 کے اوپر جا کے 125 سے اوپر سیٹ ہو تو صرف حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور نہایت کمزور حکومت، وہ چل نہیں سکتی، قائم ہو سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو جن غریبوں کے پاس 7 سیٹیں اور 3 سیٹیں اور 2 سیٹیں اور 4 سیٹیں ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف پرمٹ لیں گے، کوئی ڈیزل کا لے گا، کوئی اور پیٹرول کا لے گا، کوئی آٹے کا لے گا، کوئی سیمنٹ کا لے گا، کوئی روٹ کا بسوں کا پرمٹ لے گا، کوئی سیر کرے گا باہر سرکاری خرچوں پر، کوئی کمیٹیوں میں آئے گا، کوئی سری پائے کھائے گا، بس یہی ہے، کوئی رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھے گا، بھائی یہ کچھ ہی ہوگا۔ البتہ چندے پیسے مل جائیں گے مدرسوں کے لیے، یہ ضروری ہے، مال دولت کما لیا جائے گا، ضمیر بک جائے گا، ایمان تقوی ختم ہو جائے گا، لوٹ مار میں شریک ہو جائیں گے۔ ان ایم این ایز کو 2-2 کروڑ اگر ڈیولپمنٹ کے نام پہ گرانٹیں ملیں گی تو اس میں سے خرد برد کا موقع مل جائے گا، جماعتوں کو حرام کا پیسہ آ جائے گا، یہ کام ہو جائیں گے۔ اس قوت نافذہ کے ساتھ لگنے ملنی تو نہیں آپ کو، یعنی آپ کسی کو ووٹ ہی دیں گے نا صرف، یا ادھر جھوٹ کو ووٹ دیں گے یا ادھر جھوٹ کو ووٹ دیں گے۔ اگر آپ نے دونوں کو جھوٹ اور دونوں کو باطل اور دونوں کو شر سمجھنا ہے اور ووٹ کسی کو نہیں دینا ووٹ، تو پھر نہ ادھر سے کچھ ملا نہ ادھر سے کچھ ملا، موج کریں بیٹھ کر۔ پھر اس سسٹم میں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ووٹ دینا پڑتا ہے، تو جس کو ووٹ دیں گے وہ آپ کو تھوڑے سے نوٹ دے دے گا، یہی کچھ ہی ہوتا رہا ہے آج تک تاریخ میں۔ اس کے سوا جو غریب 3-4 سیٹیں لے کے اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ 1-2 سیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہے اس سسٹم کی 50 سالہ کارکردگی کا لب لباب، اور آج وہ بھی اینڈ کو پہنچ گیا۔ لہذا یا تو یہ بات کہیے، یا تو اس سسٹم میں رہ کر اقامت دین اور مصطفی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا کوئی امکان آج تک نظر آیا ہوتا، چلو ہمارے 3 سالہ تجربے میں نہ صحیح، اوروں کے 40 سالہ تجربے میں ہی کوئی امکان دکھائی دے دیتا، کچھ نظر آیا ہوتا، تو کم سے کم سوال کا کوئی جواز بھی تھا۔ تو جس راستے میں امکان ہی نہیں ہے اس پر سوچنا کیا؟ اب واضح بات ہے اور لابودی بات ہے کہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہے، وہ راستہ تلاش کر لیا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اور وہ راستہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بن کے انقلاب نہیں آئے گا، اس سسٹم سے نکل کر اس سسٹم کے خلاف جنگ لڑنے سے انقلاب آئے گا۔ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مکان کو گرانا ہو اور آپ خود بھی اس مکان کے اندر بیٹھے رہیں، جب مکان گرے گا، چھت گرے گی، تو آپ بھی ماشاءاللہ شہید ہی ہوں گے نا، اور مکان بھی گرے اور آپ بھی بچیں اور نیا مکان تعمیر کرنے کے قابل ہوں، تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ مکان سے باہر نکل کر مکان کو گرایا جاتا ہے، عمارت سے باہر نکل کر اس کو گرایا جاتا ہے۔ عمارت کے اندر چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنی ہونا بھی کچن تبدیل کر لیا، یہ رد و بدل کر دیے، اس عمارت کو مجموعی طور پہ قبول کر کے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کرنی ہو تو پھر اس عمارت کے سسٹم کے اندر رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ عمارت ہی قبول نہیں ہے اور ساری عمارت کو بدلنا گرانا ہے تو اندر رہیں گے یا باہر آ کے ماریں گرائیں گے اس کے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔
یہ سسٹم ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جو سٹیٹس کو مینٹین کرنے والے ہیں، جو اس سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ سنتے نہیں ہر وقت، نواز شریف کا بیان بھی سنتے ہیں، بے نظیر کا بیان بھی سنتے ہیں، لغاری کا بھی سنتے ہیں، ملک معراج خالد کا بھی سنتے ہیں، ہر سیاسی لیڈر کا سنتے ہیں کہ سسٹم بچانا چاہیے۔ یہ آپ اخباروں میں سنتے ہیں یا نہیں؟ بولیے کہ سسٹم بچانے پر اتفاق ہونا چاہیے، سسٹم بچایا جائے، سسٹم بچانے کے لیے ملنا چاہیے، سنتے ہیں نا؟ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ یہی لوٹ مار کا اور بے ایمانی کا سسٹم ہے۔ تو یہ سسٹم بچانے والے لوگ اس سسٹم میں داخل رہتے ہیں، اور جو اس سسٹم کو ہم اس سسٹم کو بچانا نہیں چاہتے، ہم اس سسٹم کو اڑانا چاہتے ہیں، ہم اس سسٹم کو جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں، سمندر میں غرق کرنا چاہتے ہیں، سسٹم کو بھی سسٹم والوں کو بھی ہم اڑا کے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس سسٹم کے اندر کیسے رہیں؟ ہم اس سسٹم کے اندر کیسے رہیں؟ تو اس سسٹم کو اڑانے والے تو سسٹم سے نکلیں گے ہی تو اڑائیں گے نا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کو سمجھا دی ہے۔ اور رہ گا یہ سوال کہ کب اڑائیں گے، میں نے کل آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا، صبر کریں، ابھی آپ اڑانے کے قابل نہیں ہیں، وقت آئے گا انشاءاللہ، صبر سے محنت کرنی ہوتی ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ، جب وقت آئے گا آپ اڑانے کے قابل ہوں گے، اڑانے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ بھی بتا دوں، میری روحانیت تو انقلابی روحانیت ہے، جامد نہیں ہے۔ آج اس میں دلچسپی نہیں تھی، الیکشن کا دن تھا، آپ کو بلا کے اعتکاف پہ بٹھا لیا۔ جب اس جرم میں شریک ہی نہیں ہے، اس کالا منہ ہی نہیں کالا کرنا کروانا، ادھر آ جاؤ۔ جب وقت آئے گا اٹھ کھڑے ہونے کا، اور اگر وہ اعتکاف کے دن بھی ہوں گے، میں اعلان کروں گا کہ ایک ایک آدمی بیٹھ کے فقط سنت پوری کر دے، باقی ساری تحریک اعتکاف چھوڑ کے انقلاب کے لیے آ جائے۔